وصحبه اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم کربلا علی اصغر، ادھر مجاہدین فی سبیل اللہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، ادھر لشکر اعدام میں اب بھی ہزاروں کی تعداد میں ترکش لگائے، کمانے چڑھائے، ہاتھوں میں شمشیر و سنا لیے فرزند رسول کی خون کے پیاسے موجود ہیں۔ ذرا ریحان اور عاقب دوش رسول، جگر پارہ بطول سیدنا امام حسین کی جان، غسل غم و اندوہ کا تصور کیجیے۔ قریب الوطنی میں اور مسافری کے عالم میں ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ہزاروں داغ جائے ہائے جگر، ساتھ ہی سینکڑوں انتہائی دل شکن مناظر ہیں۔ بھوک اور پیاس کا سخت غلبہ ہے، انصار و عزیزوں کی فراق، ان کی جدائی کا صدمہ ہے۔ جان نثار قرابت داروں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور بیٹوں کے بے کفن دفن مقدس لاشیں تپتی دھوپ میں جھلس رہی ہیں۔ خیمہ عصمت و طہارت کی بے پناہی و لاوارثی میں اپنی تنہائی کا جان گداز احساس ہے۔ یہ کربلا کا جنگل ان دشمنوں سے بھرا ہوا ہے جس سے اپنے بعد بھی پسماندگان کے لیے کسی رحم و کرم کی امید نہیں۔ ایسی ہی روح فرسا صدہائے خیال ہے، وہ اندوہگین مصائب و آلام ہے کہ کسی ایک ذات پر یوں جمع نہیں ہوئے تھے، نہ اسی سے پہلے چشم فلک نے کبھی دیکھے تھے۔ بلا شبہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشۂ بطول رضی اللہ عنہ نے جس کمال و صبر و رضا کا مظاہرہ فرمایا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ انہی کا مرتبہ مقام اور حق و حصہ حق تھا، اور رب کائنات کی ان پر کمال مہربانی تھی کہ ان کے حق کے لیے ان کے عزم و استقلال اور ثبات میں معمولی سی لغزش نہیں ہوئی، زبان پر حرف شکایت بھی نہیں آیا۔ صبح سے اس وقت تک جتنے مجاہد بھی میدان کارزار میں گئے، انہوں نے قتل کیا بھی اور خود بھی قتل ہوئے، لیکن اب وہ ننھا شیر خوار مجاہد میدان کارزار میں دشمنوں کے سامنے آ رہا ہے، جس نے غصے سے کسی کو انگلی بھی نہیں لگائی تھی، وہ تیوری چڑھا کر کسی کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ کیوں آیا؟ صرف اس لیے کہ تاریخ کے صفحات پر اپنے مقدس خون سے اپنی معصومیت و مظلومیت اور ان اشقیاء کی شقاوت و قساوت کی داستان نقش کر دے، اور آنے والی نسلوں کو بتا دے کہ ان سنگ دل یزیدیوں نے مجھ جیسے بے جرم و خطا شیر خوار یعنی دودھ پیتے ہوئے پر بھی کوئی ترس نہیں کھایا، اور 3 دن کے پیاسے کے حلق میں پانی ڈالنے کی بجائے تیر پیوست کیا۔ معصوم دودھ پیتے ہوئے علی اصغر کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ رباب نے امام کی خدمت میں عرض کیا، میرے سر کے تاج، فرط غم اور فاقے سے میرا تو دودھ خشک ہو گیا ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں۔ ذرا اپنے اس لگتے جگر کو دیکھو کہ شدت پیاس سے اس کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ مجھ سے تو اس کا رونا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، میرا تو کلیجہ پاش پاش ہو رہا ہے۔ خدارا اس کو لے کر جائیے، ان پتھر دل ظالموں کو دکھائیے، اس کی حالت زار دیکھ کر ضرور کسی کو رحم آ جائے گا۔ بچوں پر تو ہر کسی کو رحم آ جاتا ہے۔ حضرت سیدہ رباب کی درخواست پر امام پاک اپنے اس پھول علی اصغر کو، جو ابھی کھلنے بھی نہ پایا تھا، گود میں اٹھا کر سینے سے لگائے سیاہ دل دشمنوں کے سامنے لے گئے اور فرمایا، اے قوم جفاکار، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور یہ بچہ، چھوٹا سا بچہ میرے لخت جگر ہے۔ اگر تمہارے ذم و باطل میں مجرم ہوں تو اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں، اس کو تو پانی پلا دو۔ دیکھو شدت پیاس سے اس کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ دشمنوں، میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، شاید تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ میں اس سے بھی پی لوں گا۔ پانی کے 2 قطروں سے اس کا خشک گلا تر ہو سکتا ہے، اور چند قطروں سے بہتے ہوئے دریائے فرات میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، اور تم تو مسلمان کہلاتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بچہ کون ہے؟ افسوس صد افسوس، پتھر دل جفاکار تیرا بختوں پر کچھ اثر نہ ہوا، ان کو ذرا رحم نہ آیا۔ بجائے پانی کے ایک بدبخت شقی ازلی حرملہ بن کاہل اسدی نے نشانہ لے کر اس زور سے ایک تیر مارا جو علی اصغر کا حلق چھیدتا ہوا امام پاک کے بازو میں بیٹھ گیا۔ امام پاک نے وہ تیر کھینچا اور خون کا فوارہ
ہمراہ پیکان برآمد ہوا۔ امام پاک نے بچے کا گرم گرم لہو اپنے چلوں میں لیا اور جانب فلک پھینکا اور فرمایا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، اے اللہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں۔ پروردگار عالم، جس راہ میں اس وقت گامزن ہو اس کے سخت کٹھن منزلیں تیری رحمت ہی سے آسان ہو رہی ہیں۔ بچے نے ایک جھرجھری سی لی اور مظلوم باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کر جان دے دی۔ مظلوم باپ نے ننھے شہید کو چوما، ہاتھ میں لگے ہوئے خون سے داڑھی مبارک کے لے کے فرمایا میرے چاند تم چلو، میں بھی اس ہیبت میں تمہارے منہ پر ملے تمہارے پیچھے نانا جان کے پاس آتا ہوں اور ان کو دکھاتا ہوں کہ ان جفاکار امتیوں نے تمہارا اور میرا کیا حال کیا۔ ادھر خیموں میں بیویوں کے گمان تھا کہ بحرحم سنگ دل بچے کی حالت زار پر ضرور ترس کھائیں گے اور پانی پلا دیں گے، لیکن جب انہوں نے اسے بھی امام کے ہاتھوں میں خون سے رنگین پایا تو ان کی جگر چھلنی ہو گئے۔ ہو سکتا ہے معصوم علی اصغر شدت پیاس سے نہیں، شوق شہادت میں بےتاب ہوں، اور دوسری طرف وہ بدبخت معصوم علی اصغر کے قتل کو شاید اپنا کارنامہ سمجھ رہے ہوں، مگر 6 ماہ کے اس جنتی پھول نے اپنی جان دے کر یہ بتا دیا کہ لشکر یزیدی میں شامل بدبخت انسانیت سے بھی عاری ہو گئے تھے، انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔